أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة مکیہ وہی 7 آیات. یہ سورہ فاتحہ ہے اور یہ مکی ہے اور اس کی 7 آیتیں ہیں. کل ذکر کیا گیا تھا آپ کے سامنے کہ مکیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور مدنیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے. مکیہ ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں، اور مدنیہ ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ مکے میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں. ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں اس لیے وہ مدنیہ ہوں گی، وہ چاہے کہیں پر بھی نازل ہوں. مکے میں بھی نازل ہوں گی، جیسے ایک آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ حکم دیتا ہے آپ کو کہ امانتوں کو ان کے اہل کو سپرد کیا جائے. یہ آیت کعبہ شریف میں نازل ہوئی ہے، کعبہ کے اندر نازل ہوئی ہے، لیکن پھر بھی مدنیہ ہے اس لیے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. سورہ فاتحہ کل ذکر کیا گیا کہ فاتحہ اس کو کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک کی ابتدا اور آغاز اس سورت سے ہو رہا ہے. نمازوں کی ابتدا بھی اسی سورت سے ہوتی ہے. فاتحہ یعنی شروع کرنا، تو اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. اس کے بہت سارے نام حدیث شریف میں ہیں. ایک نام اس کا ہے سورہ شفا، اس کا نام ہے ام القرآن، قرآن کی اصل بنیاد. اس کا نام ہے 7 من المثانی. مثانی کہتے ہیں، مثانی یہ جمع ہے، پلیورل ہے مثنا، مثنا کا. مثنا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بار بار کیا جائے. تو 7 من المثانی 7 آیتیں جس کو بار بار پڑھا جائے. کوئی نماز ایسی نہیں جس میں اس کو نہ پڑھا جائے، تو بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو 7 من المثانی بھی کہا گیا. وافیہ، کافیہ، کئی نام اس کے ہیں. سورہ اس کو صلاۃ بھی بولتے ہیں. سورہ صلاح، سورہ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز، چونکہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ صلاح کو میں نے اور اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. صلاۃ کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کو. کیسے؟ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی ربی، حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین نماز میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری صفت بیان کی. مالک یوم الدین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، بڑائی بیان کی، کیونکہ مالک یوم الدین کا معنی ہوتا ہے روز جزا کا وہ مالک ہے اللہ تعالیٰ. ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا اس کو ملے گا. پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو مانگا ہے اس کو ملے گا، یعنی اس کو ہدایت ملے گی. تو اس کا نام سورہ صلاح بھی ہے، نماز والی سورت. سورہ شفا بھی ہے، کیونکہ سورہ شفا کا مطلب
बीमारी से नजात पाना। हजरत बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबा इकराम को एक जगह भेजा। उन लोगों ने एक मकाम पर कयाम किया। वहां का जो सरदार था उसने इन लोगों की मेहमान नवाजी नहीं की, सहाबा इकराम की। अब ये लोग परेशान। आपको मालूम होना चाहिए कि अरबी में गांव को करियतुन कहते हैं, जैसे इंग्लिश में विलेज कहते हैं, वैसे अरबी में करियतुन कहते हैं। करिया, करा यकरी का माना होता है मेहमान नवाजी करना। चूंकि पहले काफिले पैदल चलते थे, जहां कहीं बस्ती देखते कयाम कर लेते, तो बस्ती वालों का यह हक होता था, जिम्मेदारी होती थी कि वो मेहमान नवाजी करें काफिले की, इसलिए उसको करियतुन कहते हैं। तो अब ये सहाबा इकराम का जो ग्रुप था, वहां का जो सरदार था, उसने मेहमान नवाजी नहीं की। अल्लाह की शान ये कि उसको सांप ने डस लिया। अब वो लोग परेशान है, इलाज कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सहाबा इकराम के पास आए, कहने लगे कोई तुम में से झाड़ना जानता है, दम करना जानता है कि हमारे सरदार को जो है सांप ने काट लिया है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हाँ हम करेंगे तो, लेकिन इसके बदले में कुछ हमें चाहिए। 40 बकरी लेंगे। तकरीबन 40 बकरियां उन्होंने मुआवजे में ली और फिर सूरह फातिहा बार बार पढ़ पढ़ के हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दम किया, तो उस पर जो सांप का असर था वो खत्म हो गया। अब जो दूसरे सहाबा थे उन्होंने कहा कि चलो भाई अब इसकी जो है इसको काटते हैं, खाते हैं, बकरियों को भूख लगी है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया नहीं, इसको हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहले रखेंगे कि हमारा ये अमल सही हुआ कि नहीं हुआ, जो हमने बकरियां ली हैं सूरह फातिहा दम कर करके। जब वो मदीना आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारा जिक्र फरमाया। आपने फरमाया कि बिल्कुल आप उसमें खाइए और मेरा भी हिस्सा लगाइए बकरियों में। यहां से मसला निकला कौन सा, कि दम करने पर पैसा ले सकते हैं कि नहीं, लेकिन वो दम करने वाले कौन लोग हों, सही लोग हों। ये नहीं कि उनका खुद का ठिकाना नहीं है, नमाज का, न रोजे का, न दीन का, और वो बाबा बने हुए हैं। समझ में आई बात। और हम उनके घंटाल बने हुए हैं, गुरु घंटाल। तो ये सब दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर वाकई वो सही हैं, शरीयत के पाबंद हैं, और वो अगर कुछ दम करते हैं और उजरत लेते हैं तो जायज है। उसकी दलील ये हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ की रिवायत है जो हमने आपके सामने पेश की। तो इसका नाम सूरह शिफा भी है कि इसको आदमी अगर अपने बीमारों पर पढ़े, अपने आप पर पढ़े, तो अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाते हैं। उम्मुल कुरान, कुरान की असल, कुरान का मतन, दीपाचा और प्रस्तावना, इसको सूरह फातिहा को कह सकते हैं कि पूरे कुरान में जो कुछ है वो सूरह फातिहा में है, या सूरह फातिहा में जो कुछ है उसी की तफसील और डिटेल वो पूरा कुरान मजीद है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगली किताबों में जो कुछ भी था, तौरात, जबूर, इंजील और सहीफे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो कुछ भी था वो सब कुरान में है। और कुरान में जो कुछ है वो सूरह फातिहा में है, और सूरह फातिहा में जो कुछ है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो कुछ है वो बा में है। और बिस्मिल्लाह की शुरुआत में जो बा है ना उसमें, क्यों? इसलिए कि बा का माना है मिलाना, करीब करना। बा का माना क्या है? मिलाना और करीब करना। तो कुरान जो आया है, कुरान के जो पैगामात हैं, अहकामात हैं, वो भटके हुए बंदों को अल्लाह से करीब करता है। और जो अल्लाह के बंदे हैं, मुसलमान हैं, जो ईमान रखते हैं, उनको और ज्यादा अल्लाह से करीब करता है, मिलाता है। तो पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा, सूरह फातिहा खुलासा बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह खुलासा बा में है। ये इस कुरान पाक का एजाज है, एजाज है, यानी मोजिजा है और कमाल है। हमारे सामने जो किताब है, कल जिक्र किया गया कि ये कुरान है, इसको कुरान क्यों कहते हैं और इसके क्या आदाब हैं, कुरान में ही है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून,
بعض مرتبہ آپ قرآن شریف جب کھول لیں گے اپنے ہاتھوں میں تو اس کے شروع میں ہی اوپر لکھا رہتا ہے، جیسے یہاں پہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ لکھا ہوا ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. کہیں کہیں پر لکھا رہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، وہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ واقعہ کی آیت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگائیں، ہر کوئی ہاتھ نہ لگائے. اسی سے پورے پھر مسائل نکلے ہیں کہ کون چھو سکتا ہے قرآن پاک کو. وہ چھو سکتا ہے جو پاک ہو اور باوضو ہو. اگر کوئی ناپاک ہے یا بے وضو ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. اب ناپاک ہونے کی ڈیٹیل ذرا سمجھ لیجئے. اگر اسے غسل فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا عورت مان لیجئے پیریڈ سے ہے، تو وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، زبانی بھی نہیں کر سکتے. اگر ان پر غسل فرض ہے، کوئی جنوبی ہے جس پر غسل فرض ہے، مرد یا عورت ہے، عورت پر بھی غسل فرض ہے، یا پھر وہ پیریڈ سے ہے، تو وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. ہاں ذکر فکر کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، اذان کا جواب دے سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور سبحان اللہ الحمدللہ یہ سب پورا پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی جنوبی ہے یا عورت پیریڈ سے ہے تو قرآن کی تلاوت ان کے لیے جائز نہیں ہے. اور کوئی پاک صاف ہے، جنوبی نہیں ہے لیکن اس کا وضو نہیں ہے، تو وہ بھی قرآن کو چھو نہیں سکتا ہے. کیوں؟ لا یمسہ الا المطہرون، بہت پاکیزہ لوگ ہی قرآن کو چھوئیں، یہ قرآن کا حکم ہے. ہاں کوئی پاک ہے، بے وضو ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہے کر سکتا ہے، چلتے چلتے بھی کر سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتا ہے، لیٹے لیٹے بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جنوبی نہیں ہے، اس پر غسل فرض نہیں، اس کا وضو نہیں ہے، تو وہ تلاوت کر سکتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کے بارے میں ہے، ادب اور احترام کے بارے میں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو بہت ہی دھیان سے سنو، سراپا گوش بن جاؤ. یعنی گوش فارسی میں کان کو کہتے ہیں، سراپا کان بن جائیں، یعنی بہت اہتمام کے ساتھ اس کو سننا چاہیے. چاہے وہ آپ کیسٹ میں تلاوت لگائے ہوں، سی ڈی میں لگائے ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ بعض مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دکاندار برکت کے لیے صرف جو ہے قرآن پاک چالو کر دیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں موبائل میں یا سی ڈی وغیرہ میں، جو کچھ بھی، اور اپنا کام کاج چلتا رہتا ہے. پان بنا رہے ہیں تو پان بنا رہے ہیں، یا کچھ بھی، کوئی بھی دکان والے، تو قرآن الگ جو ہے اس کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اور یہ اپنا باتوں میں مشغول ہیں یا کاموں میں مشغول ہیں. یہ جائز نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے. کیوں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو بہت دھیان سے کان لگا کر سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ پاک رحم فرمائے. یہی مسئلہ تراویح میں بھی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو آپ پیچھے بیٹھے نہ رہیں کہ بھائی رکوع میں جب امام صاحب جائیں گے تو ہم بھی پہنچ جائیں گے. نہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ 3 پارہ 5 پارہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، مت پڑھیے، آپ 1 پارہ پڑھیے، 100 پارہ پڑھیے. کس نے کہا آپ کو 3 پارہ 5 پارہ پڑھنے کے لیے کہ آپ آرام سے اٹھتے ہیں اور آرام سے رکوع کرتے ہیں اور ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں؟ یہ سب ناجائز. اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے قرآن کا جو قرآن ہی سکھلاتا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو استعاذہ پڑھو. استعاذہ یعنی پناہ مانگو. کس سے پناہ مانگو؟ اللہ کی پناہ مانگو. کس سے؟ شیطان مردود سے. قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے اللہ پاک کے کلام کو پڑھیں، اللہ سے سرگوشی کریں، اللہ سے ہم کلام ہوں. شیطان نہیں چاہتا ہے، وہ بہکاتا ہے، وہ غفلت میں ڈالتا ہے. تو پھر کیا کرو؟ سیفٹی کا راستہ اختیار کرو. وہ کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن پاک کا یہ ادب ہے کہ چاہے آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں تو بھی شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، پھر اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے
جب آپ باہر کہیں تلاوت کر رہے ہیں تو بھی آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے بغیر آپ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا استعمال قرآن کے ساتھ خاص ہے، دوسری کوئی بھی کتاب ہو اس کے شروع میں آپ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی کوئی بھی کتاب ہوتی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں، یہ قرآن کے ساتھ خاص ہے اعوذ باللہ۔ ہاں، دوسری جو بھی کتاب ہو، کوئی کام ہو، آپ بسم اللہ پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن اعوذ باللہ کا استعمال قرآن کے شروع میں ہے۔ جب قرآن پڑھنے لگو، قرآن میں ہی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لو، یہ قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالی شیطان کو دور فرما دیں گے، اللہ کی رحمتیں آپ کے قریب ہوں گی، انوارات برکات آپ سے قریب ہوں گے، اور شیطان وسوسہ ڈالنے سے، پریشان کرنے سے، غفلت میں ڈالنے سے وہ دور رہے گا، وہ آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ اس کے بعد پھر کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں آپ کو مل جائے گا، سوائے سورۃ توبہ کے جو 10ویں پارے میں ہے۔ تو وہاں کیوں نہیں ہے؟ وہاں بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی، اس لیے وہاں بسم اللہ نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ نازل ہوئی تھی سورۃ توبہ، اس لیے وہاں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ میں تو رحمت ہی رحمت ہے، اور سورۃ توبہ جو نازل ہوئی ہے اللہ کے غضب کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ بہرحال موٹا سا جواب اس کا یہی ہے کہ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا نہیں وہاں پر، تو اس لیے وہاں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ اوپر سے پڑھتے آئیں گے سورہ انفال سے جو 9ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، اوپر سے پڑھتے آئیں گے تو کنٹینیو آپ پڑھتے رہیں، بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ وہیں سے تلاوت شروع کریں، سورہ توبہ 10ویں پارے میں جو 6 رکوع کے بعد سے شروع ہوتی ہے، تو اگر وہیں سے تلاوت شروع کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے؟ کہ بھائی ہم بسم اللہ جو پڑھتے ہیں وہ برکت کے لیے پڑھتے ہیں، یا سورہ توبہ کے 20 سے کہیں پڑھ رہے ہیں آپ تو بسم اللہ پڑھنا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ بسم اللہ کیا مستقل سورت ہے، مستقل آیت ہے، یا پھر یہ مطلب سورتوں کے فصل کے لیے ایک باؤنڈری کے لیے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بسم اللہ مستقل آیت ہے۔ بسم اللہ جو ہے جو سورتوں کے شروع میں لکھی ہے وہ مستقل آیت ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بسم اللہ پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ اب کوئی نئی سورت شروع ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے بسم اللہ مستقل آیت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع، ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے اور بے برکت رہتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے دیکھیے کہ قرآن پاک کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اصل میں کیا ہے، اس زمانے جاہلیت کا ایک طریقہ تھا، اس کو ختم کیا گیا۔ وہ طریقہ کیا تھا کہ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام سے کوئی کام شروع کرتے تھے، حبل ہے، لات ہے، عزا ہے، ان کے بتوں کے نام تھے، تو وہ جب بھی کوئی کام شروع کرتے تو وہ بتوں کا نام لے کر شروع کرتے۔ جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ برادران وطن اپنے بتوں کے نام سے سلام بھی کرتے ہیں اور جو ہے ان کا نام بھی لیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ نے سنا ہوگا کہ جے شیا رام وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ نقل کفر نباشت، کفر کو نقل کرنے سے کوئی آدمی کافر نہیں ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ جو استاذ مدرسے میں طلاق کا بیان پڑھاتے ہیں ان کی بیویوں کو بھی طلاق ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ اس لیے میں نے وضاحت کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ارے یہ کیا کہہ دیے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو اس رسم کو، اس طریقے کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ نظام بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ کو نازل کر کے کہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور وہ بھی اللہ کیسا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے
جو سب پر مہربان بہت مہربان. یہ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ترجمہ کیا، ورنہ ترجمہ تو اس کا ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لیکن حضرت نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جن کا لقب شیخ الاسلام ہے، ماشاءاللہ وہ حیات ہیں، پڑوس ملک کے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیں، جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے. کیوں؟ رحمان کا معنی ہوتا ہے سب پر مہربان. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی رحمتیں سب کے لیے ہیں، مسلم کے لیے بھی، غیر مسلم کے لیے بھی، سب کے لیے. سب اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن آخرت میں رحیم، بہت مہربان، صرف اس کے لیے جو اہل ایمان ہوں گے. ان پر جو اللہ کی رحمت ہوگی وہ مکمل طور پر ہوگی، اور جو ایمان والے نہیں ہوں گے ان پر کچھ بھی رحمت نہیں ہوگی. قرآن میں ایک آیت ہے، من کان یرید حرث الدنیا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا اس کی کھیتی میں ہم اور برکت دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی منہا، جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا اس کو ہم دنیا تو دے دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یعنی جو صرف دنیا چاہتے ہیں، دنیا کون چاہتے ہیں؟ جو ایمان والے نہیں ہیں جو غیر ایمان والے ہیں ان کی فکر صرف دنیا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کی فکر دنیا بھی اور آخرت بھی ہے، آخرت بھی ہے. تو وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو غیر ایمان والے ہیں ان کو آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، وہ خالی رہیں گے، محروم رہیں گے. تو رحیم بہت مہربان، کس پر؟ اہل ایمان پر. جس پر اللہ کی رحمت ہوگی قیامت کے دن اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، رحمت مکمل 100% ہوگی. اور رحمان سب پر مہربان. دنیا میں دیکھیے سب جی رہے ہیں، آرام سے ہیں. بڑا ظالم ہے وہ تو اور آرام سے جی رہا ہے. سمجھ میں آئے؟ جتنا بڑا ظالم ہے اتنے بڑے عہدے پر اللہ نے بٹھا دیا اور اتنا آرام سے جی رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، لیکن آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے. اب آگے انشاءاللہ آئندہ کل اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.